بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے قرآن میں جو کچھ اتارا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ظالموں کے لیے رحمت اور شفا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس حوالے سے ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے جو تقریباً ہر کوئی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آیت الکرسی کو ہی لے لیں، اگر اس آیت کو، جو قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے، کوئی اسے غلطی کے ساتھ پڑھے گا تو بے شک لاکھوں مرتبہ پڑھ لے، یہ غلطی کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ غلطی کیا ہے، اس پر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، آپ کی توجہ اس غلطی کی جانب کرواتی ہوں، لیکن پہلے آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت مختصراً بتاتی چلوں۔ یاد رہے کہ تمام نبیوں میں اونچی شان ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تمام کتابوں میں اونچی شان ہماری کتاب یعنی قرآن پاک کی شان ہے، اور اس شان والی کتاب کی تمام آیات میں جو اونچی شان اور عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ جیسے کہ ابو مسلم کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابی بن قام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو منزل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منزل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا، اے ابو منزل، تمہیں علم مبارک ہو۔ میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس روایت سے اس آیت کی شان کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت پر حکم دیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ اثبات میں ہی آئے گا۔ اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی یہ فضیلت بتلائی ہے کہ اگر اس کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے تو مرتے کے ساتھ ہی وہ شخص جنت میں جائے گا۔ لیکن فضائل تو تبھی حاصل ہوں گے جب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جس کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا۔ تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، غور سے سن لو کہ اکثر لوگ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی کو اگر لاکھ بار بھی بغیر اعوذ باللہ پڑھو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بار شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، بس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو اللہ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ یعنی قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ تو اب خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں،
آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، جب بھی کوئی وظیفہ کریں جو قرآنی آیت کا ہو یا آیات کا ہو تو آپ نے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ تعوذ کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا اور ہم پر رحمت کرے گا۔ پیارے بھائیوں، مذکورہ آیات کی تفصیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کہا اے آدم، کیا ہمیں تم کو دواہم کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی کمزور نہ ہو؟ اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہوگا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب وہ وسوسہ زائل ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن پاک کی مذکورہ آیتیں اس بات کا بتاتی ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ اور معمول ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں۔ تو میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں تاکہ مرنے کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے اور موت کے ساتھ ہی ہمارا قدم جنت میں ہو۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آیت الکرسی سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو درست کریں، بلکہ قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت یا کوئی سورت پڑھیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں تاکہ ہمیں قرآن پاک کی مکمل برکات حاصل ہو سکیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آخر میں آپ کو بسم اللہ کی چند برکات بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ وضو مکمل کر سکے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ذیشان کام کہ جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بحوالہ نزہۃ المجالس۔ ہماری آج کے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقتی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔